ٹائم عنایت فرمایا، آپ کو گزارش کرے سو کہ آپ آقا دی پاک بارگاہ دے اندر آخری پیش کر کے سارے قلوب و اذہان کو منور کرے سن تو صاحب آپ محبت اللہ نعرہ سنو چو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين۔ ماشاء اللہ، نعرہ بھی سنو چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاریہ، حاجی خواجہ مظفری۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ درود و سلام پیش فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ دل کھول کے پڑھو جی۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد ہے اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے، حمد ہے اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے، آل احمد ساری کی ساری حمد ہے۔ زیر خنجر شاہ نے پکارا قل هو اللہ احد، غیب سے ندا آئی یہ ہماری حمد ہے۔ ایک مرتبہ پھر درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ لائق ست تکریم مخدوم و محتشم پیر طریقت واقف اسرار محبت صاحبزادہ والا شان آل رسول مرد مقبول پیر سید شفقین احمد شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدکم دامت برکاتکم۔ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضور صاحبزادہ پیر سید تحسین احمد گیلانی زیدہ مجدکم۔ استاذ العلماء حضور قبلہ مفتی ارشاد احمد خان صاحب ازہری دامت برکاتکم زید مجدکم ادام اللہ فجودکم۔ علماء کرام، سادات کرام، علماء کرام، نعت خوانان گرامی قدر، حفاظ قرہ، سامعین و حاضرین، دور نزدیک تو تشریف فرما اہل محبت، اہل نسبت، سامعین، خالق کائنات اپنے دوست اور اپنے پیارے بندے دے اس مبارک اچ اسا حاضر ہون والیاں کو دنیا اور آخرت دی نعمت نال مالا مال فرماوے۔ مخدوم و محتشم آل رسول پیر طریقت حضور قبلہ پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب گیلانی اور مخدوم و محتشم پیر طریقت واقف اسرار محبت حق گو عالم دین عالم باعمل پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ۔ اللہ تعالی
انہوں نے درجات بلند درجات کو مزید بلند فرماوے اور انہوں نے عظیم آبا و اجداد دا اور انہوں نے فیض تاروز معاشر جاری و ساری رکھے اور سارے سینے روشن اور منور فرماوے ماشاءاللہ اہل محبت حضرات دی باز میں آغاز گفتگو بغیر کسی تاخیر دے فتنے بہت اٹھ دے پہنے اور اٹھ دے راسن مگر سنگت اچھی ہوئے تو پھر آمن والیاں بلائیں ٹلوے دیا ایک اجکل بہت عروج تے ہے مسئلہ جڑا موضوع بحث بنا لیتا گیا ہے انہوں نے آکے مردے نہیں سنتے بس ایک گال کی تھی کہ مردے نہیں سنتے اگر سن دن تا قبرنج کیوں ہیں یہ سن دن تا نماز جنازہ کیوں پڑھا گیا یہ سن دن تا دفن کیوں کیتا گیا پہلے تا ایک گال واضح ہونی چاہیے کہ جڑے آدن مردے نہیں سن دے وہ اے دسن کے کہندے مردے نہیں سن دے تو آنے چوب تو صدقے کہندے مردے نہیں سن دے گزارش ہے کہ مردے نہیں سنتے دلیل آدن کے اگر دلیل لیندن کے اگر زندہ ہنتا قبرنج کیوں ہیں زندہ ہنتا جنازہ کیوں تھا حاضرین میں پوچھنا چاہنا کہ سوال فلسفے دی بنیاد تے ہے یا دین دی بنیاد تے اگر سوال فلسفہ دی بنیاد تے ہے تو پھر تے بہت سارے گنجائشہ ہند سوالات اٹھاون گیا اگر دین بنیاد ہے تو بالکل واضح لفظ میں عرض بیٹھا کرنا مرن تو بعد برزخی زندگی کافر بھی زندہ ہے اور مومن بھی زندہ ہے فرق ہے کہ کافر زندہ ہے عذاب واسطے مومن زندہ ہے ثواب واسطے بھئی کافر زندہ ہے عذاب واسطے اور مومن زندہ ہے ثواب واسطے لکھا احادیث اس وقت علماء دی نگاہ چھے جڑیاں چھپیاں ہوئیں مختلف اسانید مختلف راویاں دی روایت کردہ موضوع ملا کے ضعیف ملا کے حسن ملا کے صحیح ملا کے بکثرت روایات مختلف مکاتب فکر دے کتب دے اندر موجود احادیث جاگ دے بیٹھے ہو جائے اس موضوع تے کوئی حدیث موجود نہیں کہ مردے نہیں سنتے توجہ ہے میری طرف سے کوئی نہ میں عرض بیٹھا کرنا اس موضوع تے کوئی حدیث موجود نہیں کہ مردے نہیں سنتے اس موضوع تے احادیث موجود ان کے مردے سن دیں اس تے کوئی موجود نہیں کہ مردے نہیں سن دیں اس تے موجود ان کے مردے سن دیں صحیح مسلم نے معروف روایت ہے جس کے اندر فرمان علی شان ہے انہو لیسمع قرع نعالہم قرع مصدر ہے انہو لیسمع قرع نعالہم کہ جس ہستی کو جس شخص کو دفن کیتا گیا او دفن کرن والیاں دے قدمہ دی آہٹ کو بھی سن دے ایک کوئی قید نہیں لئی گئی کہ اس ویلے سن دے ولا نہیں سن دے یہ قید نہیں لئی لیکن ایک مکتب مہربانہ دا خیال ہے کہ اس ویلے سن دے ولا نہیں سن دا انہوں نے وقت دی قید خود لا لی توجہ ہے نا میری طرف میں عرض کیتے وقت دی قید خود لا لی تھی لیکن وقت دی قید تا لا لی تھی کم از کم ایت من گدے نے کہ مردے سنن دی حدیث موجود ہے مردیاں دے گال سنن دی حدیث موجود ہے لیکن اس تے کوئی روایت موجود نہیں کہ مردے نہیں سنتے اس مسئلے دوتے قرآن مجید دی آیت موجود ہے لہٰذا قرآن کے پوچھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے
قرآن مجید نے کم از کم 3 مقامات تے اس موضوع تے گفتگو فرمائی ہے. قرآن مجید نے 3 مقامات تے گفتگو فرمائی ہے. قرآن مجید نے بے ارشاد باری تعالی انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ اپنی پکار بہروں کو نہیں سنا سکتے. تسا مردیاں کو نہیں سنا سکتے، تسا ڈوریاں کو نہیں سنا سکتے. اے آیت ایک تک پڑھ دیں، اگھا نہیں پڑھ دیں. مردیاں کو نہیں سنا سکتے ولا ڈوریاں کو نہیں سنا سکتے. جن مردہ آنکھ دیتا گیا ولا ڈورا آنکھنا ضروری ہے. بھئی جب آنکھ دیتا گیا کہ مردیاں کو نہیں سنا سکتے، ول کیا اے بھی آنکھنا ضروری ہے کہ ڈوریاں کو نہیں سنا سکتے؟ معلوم ہو دے کچھ مسئلہ راز ہی چھے. اللہ نے اپنے محبوب مکرم سر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا انکا لا تسمع الموتى، سونا تسا مردیاں کو نہیں سنا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر دفن شدہ لوگوں کو تا نہیں سنا سکتے تے کالے پتھراں عرب دے کالے پتھراں کن کلمہ پڑھوا سکتے. بھئی درختوں دے اندر جان ہے، سارے اندر جان بھی ہے اور روح بھی ہے. درختوں دے روح کوئی نہیں جان ہے، پتھرہ انچ نہ جان ہے نہ روح ہے. تے عرب دے کالے پتھر وہ مشہور پتھر مکہ دا جڑا سونے کو رسول آگ کے سلام بھی جیندہ ہے. تے وہ سچیاں حدیثاں انہوں دے بارے پر کیا اکسد ہو اتھا تک پتھر کلمہ پڑھ دیں. درخت طواف کریں مردوں کو نہیں سنا سکتے. جنہ کو تسا مردہ آنکھ ہے انہ دے اندر تا روح موجود ہے. تے جنہ پتھر اس کریں روح آئی نہیں تے او پتھر بھی سونے دے گو بول پہن. تے قرآن دے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. گال کو سمجھنا تا بہت ضروری ہے. عزیزان گرامی قدر انکا لا تسمع الموتى، بے شک سونا تسا مردیاں کو نہیں سنا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی تھی. ابو جہل وغیرہ آئے انہاں کھانا کھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید دا ذکر شروع کیتا، سچے رب دا بیان شروع کیا. اے اٹھی کے کن کر کے ٹر پائے. سونے کو دکھ دیا دلی طورتے کہ اے جان دے بھی ہن کے پتھر غلط ہن جھوٹے ہن. اے ولاوی بطانی محبت سچ گال چھوڑ کے ٹر پونا. حضور کو دکھ تھا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا انک لا تسمع الموتى، سونا تسا مردیاں کو نہیں سنا سکتے. تو آدھا دشمن بھامے ساہ کھندہ ہوئے قرآن آدھے ولی مردہ ہے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، سونا تسا ڈوریاں کو نہیں سنا سکتے. اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ، جڑلے کنڈ کر کے ٹر پونا. اے حصہ نہ پڑھ سے نہیں جاگ دے تا بیٹھ رہے ہو سو جا اے حصہ نہ پڑھ سے اذا ولوا مدبرین ایک نہ پڑھ سے. اگو اللہ سونے فرمایا وما انت بہاد العمجی عن ضلالتہم، جنہ دے دل مہرہ لگ ونجن تے اندھے تھی ونجن سونا انہ کو تسا ہدایت دیمن والے نہیں. فرمایا ابو جہل ابو لہب انہ دے ای اٹھ ونجن تے تو مونجا ہومن دی لوڑ نہیں. اساں جو آکھے سونا اے مردے ہن اے ڈورے ہن اے اندھے ہن. اور حضرین غزوہ احد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھے. شہدائے احد دی شہادت تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اللہ دی راہ جڑے شہید تھی وجن انہاں کو مردہ نہ آکھو بل احیاؤن بلکہ زندہ ان وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تسا انہاں دی زندگی نہیں سمجھ دے. اللہ اے نہیں فرمایا کہ سمجھ نہیں سکتے. اللہ فرمایا تو سن نہیں سمجھ دے. سوڑا بھئی حاضرین اللہ فرمائے اے مردہ نہیں بلکہ زندہ انہاں کو مردہ نہ آکھو بلکہ زندہ. اللہ رگے جہاں کٹ گئی ولوی زندہ، جسم دے ٹکڑے ہوئے ولوی زندہ، سینہ چاک تھیا ولوی زندہ، انہاں دی نماز جنازہ ادا تھی ولوی زندہ، انہاں کو لحد مزار مبارک اتارا گئے ولوی زندہ، انہاں دی شہادت تے آنسو وہائے گئے ولوی زندہ، انہاں دی خاطر دعا منگی گئی اے ولوی زندہ. پھر انہاں دی مزار تے بھی آمد
آمد رفت رہ گئی ولوی زندہ اللہ زندہ انتا مزارج کیوں ہن زندہ ہنتا جنازہ کیوں تھا زندہ ہنتا کفن کیوں پوایا گئے زندہ ہنتا پھر انہ دے جسم دے ٹکڑے کیوں ہن زندہ ہنتا ولا انہ تے ہن نمازہ فرض کیوں نہیں فرمایا پاس ادب رکھو اساں اپنے محبوب دی بے ست تو بعد حیات و موت دا اساں نظریہی فکر ہی تبدیل کر چھوڑیے جیڑا سونے کو مننے بھاوے او وصال ہی کر وجے او ولوی زندہ ہے جیڑا نہیں منے دا بھاوے زمین تے بوجھ بڑھ کے ریگ دا بھی ودا ہوئے قرآن دے ہو بڑھتا ہے اور پھر حاضرین کیا اولیاء کرام دے بارے اور انبیاء کرام دے بارے کیا اے لہجہ درست ہے کہ مردے نہیں سنتے انہاں کو نشانہ بنا کے اس اسلوب بیان نال گفتگو کرنا میں پوچھتا شائستگی ہے کیا تسا مرنا کوئی نہیں توجہ تو ہو سی میری طرف سبحان اللہ اور حاضرین کچھ لوگوں نے قرآن مجید دے مفہوم تے واردات کی تھی قرآن مجید دے مفہوم تے واردات کی تھی جڑا لفظ تسے استعمال کیے تھے ان دے خلاف برسر پیکار نظر سے انہاں کے غوث اعظم ٹھیک نہیں لفظ غوث اعظم اللہ ہے بھئی غوث اعظم اللہ ہے تے خطیب اعظم کون ہے جاگ دے بیٹھو یا کوئی نہیں خطیب اعظم یعنی اگر خود استعمال کرو تو بالکل ٹھیک ہے عدل نہیں اسد تو مراد خطیب اعظم تو کہتا ہے کہ اس شہر دا وڈا خطیب اس دور دا وڈا خطیب یا اس ملک دا وڈا خطیب یا اس بولی بولن والے دا وڈا خطیب اسد رب علی کے پاسے گال ہی نہیں کی تھی سارے تا ارادہ ہی ہو کوئی نہیں صرف اپنے ارادے تے کو معلوم رہنا سبحان اللہ قرآن مجید نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ سماوات و عرض دا وارث اللہ ہے جڑے اسا سارے منے دیں کہ زمین آسمان دا وارث کون ہے اللہ جڑے اسا کہ زمین آسمان دا وارث اللہ ہے انہاں پمفلٹ چھاپ کے بازار لا رہے تھے انہاں کے رٹھے ہوئے قرآن اس لکھا ہوئے کہ اللہ زمین و آسمان دا وارث ہے ولنہ نبی وارث نہ علی وارث نہ ولی وارث بھئی عزیزان گرامی قدر بے شک اللہ وارث قرآن مجید نے بیان فرمایا ہن جلے قرآن دی آیت لکھی کھڑی ہوگی توجہ ہے میری طرف اور ترجمہ لکھا کھڑا ہو کہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے یہ تک تک گال بالکل صحیح ہے ول انہا مفہوم انہوں نے لکھا ہے کہ نہ نبی وارث نہ علی وارث ہن پڑھن والا تو یہ سمجھ سی کہ قرآن گال آخری تھی ہے کہ نبی بھی وارث نہیں علی بھی وارث نہیں وہ تو یہ سمجھ سی نا کہ قرآن نے آخری ہے جبکہ قرآن نے آکھا کہ زمین و آسمان دا وارث اللہ ہے قرآن نے نہیں آکھا کہ نبی وارث نہیں علی وارث نہیں میں قرآن کے پوچھا کہ قرآن تم دس سورة المومنون دی ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان دی اوصاف کو بیان فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون غور نہیں فرمایا تو ساتھ اولئک هم الوارثون اللہ نے نشانیاں نے صرف فرمایا اے ایمان والے وارث ہیں اے وارث ہیں جڑے بھئی کیڑے وارث ہیں فرمایا کون ان وارث فرمایا جڑے دلوں نماز پڑھ دیں جڑے زکاة دیں جڑے اپنے جسم دی حفاظت کریں اے ان وارث فرمایا کون ان وارث فرمایا جڑے امانت دا خیال رکھ دیں وعدے دا پاس رکھ دیں گواہی تے قائم رہنے حق تے ڈٹے رہنے جڑے نمازاں دی حفاظت
حفاظت کریں اللہ فرمایا اولئک هم الوارثون اے ہن وارث میں کہ اللہ وارث تہن کیڑی شے دے وارث ہیں فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اے جنت الفردوس دے وارث ہیں اللہ نے جنت دے اعلی مقام دا نا چاہ کے فرمائے اے ہن جنت الفردوس دے وارث ایک ہوندن قابض جنہ دا قبضہ ہوئے چاہے جائز یا ناجائز او قابض ہیں بے ہوندن مالک چاہے تا خود رکھن چاہے تا بھئی کسی کو اور رہن دی اجازت دے دے بے ہوندن وارث چاہے تا خود رکھن چاہے تا مٹی دے گھروں نے بے عوض بچیں دے بیٹھے رہن اللہ فرمائے اے ہن وارث جاگ دیتے بیٹھے ہو سبحان اللہ اور عزیزان گرامی قدر جائے والے ایسا کہ نا مولا ولی انہوں نے کہتا اللہ تو سوا کوئی مولا نہیں قرآن مجید نے فرمایا نعم المولا و نعم النصیر اللہ کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے جب قرآن نے آکھے کہ نعم المولا و نعم النصیر انہوں نے ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ مولا ہے اور کیا ہی اچھا نصیر ہے اللہ اگو انہوں نے لکھا ہے نہ نبی مولا نہ علی مولا اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں ان پڑھن والے تو یہ سمجھے کہ قرآن نہ مفہومی جو سی تواری چوک تو صدقے نہیں مولا تو اللہ تو سوا کوئی نہیں صدیق اکبر بھی تو اللہ ہے مولا اللہ دی صفت ہے تو صدیق اکبر بھی تو اللہ دی صفت ہے سب تو بڑا سچ بولن والا کون ہے اللہ ہے فاروق اعظم کون ہے جڑا حق اور باطل دے درمیان سب تو زیادہ فرق کرن والا ہے جب فرقان کو نازل فرمائے وہ کون ہے اللہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن فرمائے هو الغنی وانتم الفقراء اللہ غنی ہے اور تسا فقیری بھی قرآن اللہ نے فرمایا کہ اللہ غنی ہے اور تسا فقیری بھی بل حضرت عثمان غنی ہو گئے اللہ بھی غنی عثمان بھی غنی اللہ بھی فاروق اعظم عمر بھی فاروق اعظم اللہ بھی صدیق اکبر ابو بکر بھی صدیق اکبر اتنا تو نہیں بولا جلے اساں کہ علی مولا ہے عمر تو اللہ ہی مولا تے علی مولا یا تو میری گال میں نہیں پہنچا سکا اگر پہنچا سکا تو تساں توجہ نہیں فرمائی تے ول تو نہیں اپنی مرضی تھی بھئی عزیزان گرامی قدر جلے اساں کہ نا اللہ بھی صدیق اکبر اور سیدنا ابو بکر بھی صدیق اکبر اللہ بھی فاروق اعظم اور سیدنا عمر بھی فاروق اعظم اللہ بھی غنی اور سیدنا عثمان ذو النورین بھی غنی اللہ بھی مولا اور علی بھی مولا اتھا مسئلہ ہے پہلے ترے موجود ہوتے تھے